بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ شعر نمبر جو ہے وہ 63 نمبر ہے۔ وفی اختیار لا یجیء المنفصل اذا تأتی ان یجیء المتصل۔ وفی اختیار حالت اختیاری میں لا یجیء المنفصل منفصل نہیں آتی، اذا جب تأتی ممکن ہو، ان یجیء المتصل ہو یعنی جب متصل آتی ہو، اذا تأتی ان یجیء المتصل، ان یجیء جو ہے وہ تأتی کا کیا ہو جاتا ہے، فاعل بن جاتا ہے۔ اور یہ فاعل کیسے بنتا ہے، کیونکہ ان مصدریہ ہے تو یہ مصدر کی تعویل میں کرتا ہے، یعنی ان تأتی مجیء المتصل، ٹھیک ہے، اگر مجیء اس کا مصدر بنا لیں تو شعر کا ترجمہ واضح ہے کہ وفی اختیار لا یجیء المنفصل یعنی لا یجیء المنفصل فی اختیار، فی اختیار اسی کے کیا متعلق ہو جائے گا۔ اذا کو اگر ہم ظرفیہ بناتے ہیں تو پھر اسی لا یجیء کے سے متعلق کرنا پڑے گا، یعنی لا یجیء المنفصل اذا وقت، اس وقت یا اس مدت میں یا اس ظرف میں کہ جب متصل آتا ہو تو پھر منفصل کہہ نہیں آ سکتا۔ یہ بحث کس کی ہے کہ ضمیر منفصل اور متصل کی جب ہمیں معرفت ہوگی اور ہم نے منفصل کی یہ تعریف بیان کی کہ جو کلام کے شروع میں آتی ہے یا علت کے بعد واقع ہوتی ہے، اور متصل کیا ہے کہ جو شروع میں کبھی نہیں استعمال ہوتی اور علت کے بعد بھی کیا استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ فعل بناتے ہیں، کوئی بھی جملہ بناتے ہیں تو وہاں پہ آپ ضمیر منفصل کا استعمال کریں گے یا ضمیر متصل کا جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ ناظم نے کیا قانون دیا کہ فی اختیار، کہ جب حالت اختیاری ہو تو حالت اختیاری میں قانون یہ ہے کہ اگر متصل آ سکتی ہے تو منفصل کو لے کر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ ابن ناظم یہ بیان کریں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بنیادی طور پہ جو ضمیر کو ہم نے ذکر کیا اور اسم کو ہم نے چھوڑا، بندے کا نام ذکر نہیں کیا، اور وہ اور تم آپ اس سے جو ہم نے کام چلایا، تو اس کے کام چلانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم اختصار کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ہم بار بار اس بندے کا ذکر نہیں کر رہے تھے، ہم اختصار کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے بات ہو گئی کہ زید کھڑا ہو گیا، زید سو گیا، پھر آگے دوبارہ زید کا نام نہیں لیا، اس کی طرف ضمیر کے ساتھ کیا ہے کر دیا کہ اور وہ کہہ دیا۔ اچھا، اختصار کی طرف جب ہم جا رہے ہیں تو پھر متصل اور منفصل میں سے جو زیادہ مختصر آپ کے لیے بنتی ہے وہ متصل ہے، اس سے جملہ آپ کا کیا ہے مزید مختصر ہو جاتا ہے اور شارٹ کٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ منفصل کو لے کر آتے ہیں تو وہ تو فعل سے جدا ہوگی، منفصل ہوگی الگ طور پہ، تو وہ آپ اختصار کی طرف کیا ہے نہیں جا رہے۔ تو لہٰذا اسم اور علم کو چھوڑ کے ضمیر کی طرف آنے کا مقصد ہی کیا تھا، اختصار۔ اور اختصار میں مزید ہمارے پاس اختصار کا آپشن کیا ہے، وہ اتصال کا ہے کہ ضمیر کو کیا رکھیں جی متصل رکھیں۔ منفصل کی آپ طرف جائیں گے تو وہ پھر کیا ہے اتصال کو آپ کیا نام ہے اختصار کی آپ پھر کیا ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب متصل کا آنا ممکن ہو تو منفصل کا کیا استعمال آپ نہیں کریں گے۔ فی اختیار یہاں پہ حالت اختیاری کی بات کی، ٹھیک ہے۔ نحو میں جو ہے وہ ایک اختیار ہوتا ہے، ایک اضطرار ہوتا ہے۔ نحو کا اضطرار جو ہے وہ شعر ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ شعر میں وزن بھی سیٹ کرنا ہے اور ادھر سے نحوی قانون کی بھی کیا کرنی ہے رعایت کرنی ہے، تو وہ ایک مجبوری کی حالت ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ شعراء کو یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ نحو کے قانون کی کیا کر دیں جی خلاف ورزی کر دیں، تو اس کو حالت اختیار نہیں حالت اضطرار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کیا ہے اضطرار کی کیفیت ہے۔ تو مطلب کیا نکلا، مطلب یہ نکلا کہ جب آپ نے وزن سیٹ کرنا ہو اور شعر بنا رہے ہوں تو وہ حالت اختیاری نہیں ہے، حالت اضطراری ہے۔ تو اس حالت اضطراری میں آپ ضمیر منفصل آنا ممکن کیا نام ہے ضمیر متصل آنا ممکن بھی ہو، پھر بھی آپ وہ لے کر نہیں آئیں گے بلکہ ضمیر منفصل کو لائیں گے تاکہ آپ کا وزن کیا ہو جائے سیٹ ہو جائے، تو یہ تو کیا ہوگی حالت اضطراری ہوگی۔ لیکن حالت اختیاری میں کہ جب شعر کا وزن بن سکتا ہو، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ جی ضمیر متصل کے ساتھ، یا آپ نثر میں ہوں وہاں تو ضمیر متصل لا سکتے ہیں، تو وہاں آپ انفصال کی طرف نہیں جا سکتے۔ اچھا، یہ ایک اختیار کے مقابلے میں کیا ہے کہ اضطرار نہ ہو۔ ایک اور اختیار کے مقابلے میں چیز ہے کہ جب آپ کا کلام سے جو مقصود ہے وہ ضمیر متصل سے پورا نہ ہوتا ہو،
وہ مقصود آپ کا تبھی پورا ہوگا کہ جب آپ ضمیر منفصل کو کیا لے کر آئیں گے۔ اچھا، ایک دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ضربتو کا، ضربتو میں نے مارا، کا کس کو؟ آپ کو۔ اب یہاں پہ جو کاف ضمیر ہے، ضمیر جو مفعول واقع ہو رہی ہے، یہ کیا ضمیر متصل ہے۔ اچھا، کاف کی جگہ پہ جو ضمیر منصوب منفصل ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ ایاکا، ٹھیک ہے، ضربتو ایاکا۔ تو یہاں پہ اب ضربتو کا کہیں گے یا ضربتو ایاکا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بھی ضربتو کا جب کہنا ممکن ہے تو ضربتو ایا کی طرف کیا ہے، نہیں جائیں گے۔ اچھا، لیکن ایک بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے فقط اسی بندے کو مارا ہے، فقط تمہیں مارا ہے اور کسی کو کیا نہیں مارا، حصر میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی شعر وغیرہ نہیں بنانا چاہتا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقط تمہیں کیا ہے میں نے مارا ہے اور کسی کو جو ہے وہ نہیں مارا۔ وہ کہتا ہے اچھا آپ حصر چاہتے ہیں، تو حصر جو ہے وہ ضمیر متصل سے ممکن نہیں ہے۔ حصر کے لیے کیا ہے، ضمیر کو آپ نے شروع میں لانا ہے کہ تمہیں مارا ہے، تمہیں لفظ کیا اردو میں پہلے لیں گے، تو جب تمہیں مارا ہے تو تمہیں کی جگہ پہ ضمیر کو کیا ہے، شروع میں لیں گے، اور شروع میں ضمیر متصل آتی نہیں ہے، شروع میں تو کون سی آتی ہے، منفصل آتی ہے، تو لہٰذا آپ یہاں پہ مجبور ہو گئے، اور یہ جو اضطرار اور مجبوری ہے وہ ضرورت شعری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کون سی ضرورت ہے کہ مقصود کلام، کہ آپ جو ہے وہ یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ حاصر کہ میں نے فقط تم ہی مارا ہے اور کسی کو نہیں مارا، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑ گیا، یہ ضمیر کو مقدم کرنا پڑ گیا۔ تو ضمیر کو مقدم کرنا ایک مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ کیونکہ جو ضمیر شروع میں آتی ہے اور عامل سے پہلے آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس متصل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ کیا کہتا ہے، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میری یہ مجبوری بن گئی ہے کہ میں جو ہے وہ عامل سے پہلے جو ہے وہ ضمیر کو لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے، اس نے ناظم کہا کہ میری مجبوری ہے، میں نے اپنی بات پہنچانی ہے، اور میری بات تبھی پہنچ سکتی ہے کہ جب تمہیں میں لفظ پہلے لے کر آؤں اور مارا کیا ہے بعد میں لے کر آؤں۔ مجھے کیا چاہیے جی، ضمیر پہلے نمبر پہ چاہیے، عامل سے پہلے چاہیے۔ اب ناوی سے کیا کہیں گے، بھئی ضمیر متصل تو پہلے نہیں آ سکتی، وہ کہیں گے پھر انہوں نے کہا کہ لہٰذا آپ کی یہ کوئی حالت اختیاری نہیں ہے، آپ کی واقعی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو لہٰذا آپ کس کو لے جائیں جی، منفصل کو آپ لے جائیں۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ اختیار سے ہٹ کے ایک اور اضطرار بنا، جو اضطرار کیا ہے، ضرورت شعری سے ہٹ کے تھا، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ وفی اختیار، ان کا کیا مطلب ہے حالت اختیاری میں، یعنی جب اضطرار نہ ہو، اور اضطرار کی ہم کیا کریں گے، دو قسمیں کریں گے، کہ ایک اضطرار کیا ہوتا ہے، ضرورت شعری والا ہوتا ہے، اور ایک اضطرار کیا ہوتا ہے، مقصود متکلم کو اور مقصود کلام کو کیا بیان کرنے والا ہوتا ہے، کہ انسان ایک ایسے کلام کا مقصد رکھتا ہے کہ جس کو متصل جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا، اور اس کلام کو ضمیر منفصل کے ذریعے سے کیا ہے پورا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہی مطلب ہے، اور اس کو کیا بیان کرتے ہیں۔ الاصل ان ضمیر المنفصل لا یستعمل فی موضع، اصل اور نیچرل اور بائی ڈیفالٹ قانون ہمارے پاس کیا ہے کہ ان ضمیر المنفصل لا یستعمل فی موضع، کہ ضمیر منفصل استعمال نہیں ہوتی فی موضع، ایسی جگہ پہ یمکن فیہ المتصل، کہ جس پہ متصل ممکن ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی علت کیا ہے؟ لأن الغرض من وضع الضمیر التوسل الى الاختصار، ضمیر کو رکھنے کی کیا غرض ہے؟ الغرض من وضع الضمیر، ضمیر کو رکھنے کی کیا غرض ہے؟ التوسل الى الاختصار، کہ آپ جو ہے وہ پہنچیں گے، توسل کریں گے، معنی تک پہنچیں گے، کس تک پہنچیں گے آپ؟ اختصار تک پہنچیں گے، یعنی معنی کو ادا کرنے کے لیے آپ کہاں تک جائیں گے؟ اختصار تک جائیں گے، یعنی اختصار کا کیا لیں گے؟ سہارا لیں گے۔ ووضع المنفصل موضع المتصل، اور اگر آپ منفصل کو متصل کی جگہ پہ رکھتے ہیں تو یا بذالک، تو یہ اس غرض کا کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے۔ غرض کا کیوں انکار کرتی ہے؟ کیونکہ متصل کیا ہوتی ہے؟ مختصر ہوتی ہے، اور منفصل کیا ہوتی ہے؟ اختصار کے خلاف ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا جی، اختصار کو چھوڑ کے پھر کس کی طرف چلے گئے؟ تفصیل کی طرف چلے گئے، حالانکہ ضمیر کی طرف آنے کا اس کا مقصد ہی کیا تھا؟ اختصار کو اپنانا تھا، تو آپ اسے اختصار والا آپشن دیں، نہ کہ کیا ہے، تفصیل والا آپشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس علت کو آپ یاد کریں جی۔ اچھا جی، فحق ضمیر المنفصل، پس ضمیر منفصل کے کیا حق ہے کہ ان لا یکون الا، کہ ضمیر منفصل نہیں آئے گی، ان لا یکون یعنی ضمیر منفصل نہیں آئے گی، مگر کب آئے گی؟ الا حیث یتعذر الاتصال، مگر وہاں پہ آئے گی کہ جہاں پہ انفصال کیا نام ہے، اتصال کیا ہو جائے گا؟ متعذر ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب اتصال متعذر کب ہوتا ہے؟
یعنی اختیار کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ تعذر استعمال کیا. یہ تعذر کی کیا بیان کر رہے ہیں؟ کس میں بیان کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. کما اذا تقدم علی العامل، تعذر کی پہلی قسم کیا ہے کہ تقدمہ کیا مطلب کہ تقدم الضمیر علی العامل، کہ ضمیر مقدم ہو جائے کس کے اوپر؟ عامل کے اوپر. اس نے کہا ہے کہ بھی میں نے ضمیر کو پہلے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تب میری بات کیا پہنچے گی. جیسے ایاک نعبد ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں ہم نے کیا رکھا جی؟ ہم تیری کی نہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی دقیق ترجمہ کیا ہوگا؟ ایاک پہلے آ گیا نا، تیری ہی آگے نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، تو تیری ہی شروع میں آ گیا. اس نے کہا بھی تیری ہی کو میں نے کیا شروع میں رکھنا ہے. اب اس نے تیری ہی کو شروع میں چاہنا تھا، تو تیری ہی کے لیے جو شروع والی ضمیر ہے ہمارے پاس وہ متصل ہے ہی نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ کاف ضمیر ہے، یا انت ہے تو وہ تو ضمیر مرفوع ہے، منصوب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پہ مجبوری اس کی کیا بن گئی؟ متعذر ہو گیا. متعذر کیا ہو گیا؟ یعنی شروع میں عامل کے اوپر ضمیر منصوب کو مقدم کرنے کا کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کس طرف جائیں؟ منفصل کی طرف جائیں. اوکان محصوراً، یا دوسری صورت کیا ہے تعذر اتصال کی کہ اوکان محصوراً، کہ وہ ضمیر آپ کی کیا ہو؟ محصور ہو، کہ آپ اسی ضمیر کے اندر کیا ہے اپنی بات کو حصر بیان کرنا چاہ رہے ہو، تقدم کی بات نہ ہو. ٹھیک ہے جی، بات کس کی ہو؟ وہی تاخر ہی آپ رکھیں گے، بعد میں رکھیں گے، لیکن آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ میں رکھوں بعد میں کا، لیکن میں کون سا معنی چاہ رہا ہوں کہ اسی ضمیر کے اندر کیا پیدا ہو؟ انحصار پیدا ہو. اچھا جی، وہاں پہ مثال دیتے ہیں انما قام انا. ٹھیک ہے جی، یہ انا کیا ہے؟ ضمیر رفع کی ہے، مرفوع ہے. ضمیر رفع تو شروع میں آ سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، انا قمتو، انا قمتو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، شروع میں انا کر لگیں، انا قائم کہیں گے نا. ٹھیک ہے، انا قائم کہیں گے یا انا اقوم کہیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں جی؟ ان مقام انا، ان مقام انا کا کیا ترجمہ ہوگا کہ آپ انا کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ محصور کرنا چاہتے ہیں. کہ ان مقام، انما حصر کے لیے آ گیا کہ صرف اور صرف کھڑا ہوا کون جی؟ انا، میں کیا کھڑا ہوا؟ صرف اور صرف کھڑا ہوا میں. فإنک لو قلت، اگر یہاں پہ آپ انا کو چھوڑ کے ضمیر متصل کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا لفظ بولیں گے؟ انما قمت بولیں گے. اچھا، انما قمت اور انما قام انا دونوں جگہوں پہ کیا ہے؟ انما حصر ہے. ٹھیک ہے، حصر تو ہے، لیکن آپ کس چیز کو محصور کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ انما قام انا میں آپ انا کو محصور کر رہے ہیں، جبکہ انما قمت میں آپ فعل کو کیا کر رہے ہیں؟ محصور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، انما قام انا میں فعل کو محصور نہیں کر رہے، آپ جو زور دینا چاہ رہے ہیں وہ خود کے اوپر دینا چاہ رہے ہیں. انما قام انا، کہ میں فقط کیا ہوا؟ کھڑا ہوا. یعنی آپ میں کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ محصور کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ انما قمتوں میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خود کے اوپر زور نہیں دینا چاہ رہے، فعل کے اوپر کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ زور دینا چاہ رہے ہیں. کہ آپ کیا کہیں گے کہ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، فقط کھڑا ہوا، یعنی فقط کھڑا ہوا میں کے آخر میں لیں. یعنی فقط کا یہ لفظ انحصار کے کس کے اوپر لے ہیں؟ کھڑے کے اوپر لے ہیں. یعنی آپ اردو میں اس کو کیسے ادا کریں گے؟ اس کے مختلف جملے کیا آپ بنائیں. ٹھیک ہے، تو اردو میں بھی مجھے نہیں لگا کہ کوئی ایسے جملہ بن سکے کہ دونوں میں کیا ہو؟ فرق ہو. ٹھیک ہے جی، نہیں، بات ایک نہیں ہے نا. ترجمہ، ہاں، ترجمے کا آپ نے فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو آپ کہتے ہیں کہ فقط میں ہی کھڑا ہوا، ہاں، فقط میں ہی کھڑا ہوا، تو اس کے اوپر آپ کیا ہے؟ اپنی بات بتا رہے ہیں، فقط میں ہی کھڑا فقط میں کھڑا ہوا. اچھا، وہ یعنی اردو میں کیا کریں گے؟ لفظ کو اونچا بول دیں گے نا. ایک دفعہ آپ لفظ میں کو اونچا بولیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کے اوپر کیا فوکس کر رہے ہیں. ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، یعنی میں لیٹا نہیں تھا، بیٹھا نہیں تھا، کھڑا ہوا فقط. تو یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ آواز کا لہجہ نا اونچا نہیں ہے. لہجے سے ہٹ کے لکھنے میں تو آپ یہی جملہ لکھیں گے نا کہ فقط میں کھڑا ہوا، اور ادھر کہتے ہیں فقط میں کھڑا ہوا. جملے لکھیں گے ایسی، لکھنے میں آپ کیا فرق نہیں کر سکتے. تحریر میں، بولنے میں کیا ہے وہ آپ کے انداز سے پتہ چل جائے گا. فقط سے فقط تو آئے گا نا، انما تو دونوں جگہ پہ آئے گا. فقط انما قامنا، انما قمت، فقط تو دونوں جگہ پہ ہے. فقط کھڑا ہوا میں، فقط میں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، دو الگ الگ چیز.
لکھنے میں ایک بات ہے، لکھنے میں ایک بات ہے، یعنی اردو میں لکھنے میں جو ہے وہ ایک بات ہے، عربی میں کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ چلیں اس کو آپ جملے سوچ کے ہیں مباحثے میں آپ سوچیں غور کریں، ٹھیک ہے جی، اس کو پورا کر لیتے ہیں یہ بات۔ یعنی اگر آپ انما قمت کہیں گے تو انقلب الحصر من جانب الفاعل وصار فی جانب الفعل، تو اب حصر الٹ ہو جائے گی، انقلب یعنی الٹ ہو جانا، پھر جانا، کہاں سے؟ من جانب الفاعل، فاعل کی جانب سے ہٹ کے کس طرف چلی جائے گی؟ وصار فی جانب الفعل، کہ اب آپ فعل کو محصور کر رہے ہیں، یعنی فعل کے اوپر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فوکس کرنا چاہتے ہیں، خود کے اوپر آپ نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ کیا ہو گئے جی؟ دو تعذر کے مقام ہو گئے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔